محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ایک بہت بڑا مجمع اس کام کے ساتھ منسوب اور اس کام میں لگا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ محنت سنت سے ہٹ کر کہیں عادتوں اور رواجی طریقوں کی طرف نہ چل دے۔ اس کا ڈر اس لیے زیادہ ہے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں بہت ہیں، اور سہولت پسندی مجاہدے کی بالکل مخالف ہے۔ ہر شخص کی اگر کوشش یہ ہو کہ کام کو سہولت کی طرف، آسانی کی طرف لاؤ تاکہ امت کا ہر فرد اس کو کر سکے، دین کو اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے جس سے بے دینی پیدا ہوئی ہے۔ اگر دعوت کو بھی اس طرح کھیل بنایا گیا تو اس سے بھی وہ تربیت، وہ اصلاح، وہ اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا جو دعوت اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے موعود ہے، جس کا وعدہ ہے۔ اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات، اعمال دعوت سے اللہ کے قرب کا دلوں میں ایسا یقین ہو کہ یہ تو ممکن ہے کہ صبح سورج نہ نکلے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق ہو، اور دعوت اللہ سے تربیت اور اصلاح اور ہدایت کا عام ہونا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حقہما، جیسا ان دونوں کا حق ہے، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا اور تعلق مع اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے، ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے، جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے۔ دل کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے۔ ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے۔ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے، اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننا۔ اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے اور بھی کام ہے، تو دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے، اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے۔ دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ دین اور دعوت، تبلیغ اور تعلیم، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں دل کے گہرائیوں سے اس کا یقین ہو، کیونکہ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے،
جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے. بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ تمام اعمال میں، تمام فرائض میں، تمام نیکیوں میں، تمام عبادات میں، یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے، جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر عمل پر اجر بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا بھی نہیں ہے، وہ ایمان، وہ بھی دعوت اللہ پر ہی بننا موقوف ہے. وہ ایمان بھی دعوت اللہ پر بننا موقوف ہے. مولانا الیاس کے ملفوظات میں ہے، حضرت کے ملفوظات خوب پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو. حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ یہ محنت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے، تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے. حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ دعوت اللہ، اس سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا، کلمہ نماز کا درست ہو جانا اس محنت سے، یہ اس راستے کی الف باتا ہے جو بچے کو پہلے دن پڑھائی جاتی ہے. جیسے ہی کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا تھا، سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کا، یہ تیرے دخول کی علامت ہے، اور یہ تیرا دین ہے کہ تو نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر. یہ فرائض اس کو پہلے دن تعلیم دیے جاتے تھے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت محض تعلیم عمل کے لیے نہیں ہے کہ اس کام سے عمل سیکھ کر یہ سمجھے کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں، بلکہ دعوت ایمان اور اعمال کے ساتھ اس طرح جوڑی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے. مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 1.5 مہینے کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرنے والوں کو ایک خط لکھا تھا. اس میں یہ بات لکھی تھی کہ امت خروج کو اہمیت اس لیے نہیں دیتی کہ اس کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے، حالانکہ اس کام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا، جس سے ہمارے اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں. دعوت اور خروج اعمال کو سطحیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لیے ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو محنت بلا مقصد ہو اس پر استقامت کبھی نہیں ہو سکتی. قرآن نے صاف طور پہ فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس شخص سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. گویا دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا ہے. علماء نے تفسیر اسی طرح کی ہے، بلکہ مفسرین نے ترجمہ اسی طرح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا کا مطلب ہے وَمَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا. عمل سے دین مراد لیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سے قول سے دین مراد لیا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. معلوم یہ ہوا کہ دعوت ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، بنیاد اس کو بناؤ
کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے۔ سوال اس بات کا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف یہی راستہ ہے؟ دیکھو، جب امت کی نظر سیرت صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتی جاوے گی، امت کے درمیان رواجی طریقے زندہ ہوتے رہیں گے اور سنت کے طریقے امت سے دور ہوتے رہیں گے۔